جب تم اللہ کو پکارتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے تم تک آتی ہے نا کہ اگر تم غور کرو تو حیران ہو جاؤ۔ جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی تمہارا دل بدل جاتا ہے نا۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی تو ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ تم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد اور قبولیت کا اشارہ ہی تو ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو ملوایا تھا نا، تو یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں تکلیف دی انہیں معاف کرنا سیکھو، تو بھول جاؤ، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کرو، اور یہ یقین رکھو کہ جو زمین سے نہیں ہوتا نا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا اللہ خاص مددگار بن جاتا ہے اور ان پر جلد عنایات کی بارش فرماتا ہے؟ اور وہ کون سی یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کے ہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہیں؟ تو سنو، اللہ تو خود فیاض ہے اور وہ اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش اور عطا کی دریا بہا رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور یقیناً رات کے الٹ پھیر میں ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، تم ہزاروں بار تعویذ کرو اور یا ہزاروں منتیں مانگو، لاکھوں بار اللہ کے اذکار بھی کر لو، لیکن جب تک تم ہمت سے کام نہیں لوگے نا، اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ابھی تمہارے اختیار میں جو کچھ بھی ہے اسے تم بروئے کار لے کر آؤ، ہمت اور حوصلے سے کام لو، اللہ کی رحمت بھی تمہاری طرف ضرور متوجہ ہوگی۔ یاد کرو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف نکلے تو راستہ معلوم نہیں تھا اور پہاڑوں کے طویل سلسلے تھے، وہاں نہ کوئی رہبر تھا اور نہ رفیق سفر، بس اللہ کے بھروسے چل پڑے۔ تو اگر اس وقت یہ سوچ لیتے کہ اکیلے جانا ممکن ہی نہیں، گم ہو جاؤں گا، پہنچ نہیں پاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، مگر خوب دیکھو کہ ان کے اختیار میں جو کچھ تھا انہوں نے اسی پر عمل کیا اور قدم اٹھایا اور چل پڑے، اور اس کا نتیجہ اللہ کے ذات پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے خود ان کی دستگیری فرمائی اور انہیں منزل مقصود پر پہنچایا۔ تو یاد رکھو، تمہارا دماغ ایک پودے کی مانند ہے، اس کو تم ہر روز ایک مثبت سوچ کا پانی دو گے اور تدبیر اور تفکر کی کھاد ڈالو گے نا، تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھولے گا۔ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ جب وقت اور فیصلے تمہاری مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو، تاکہ آنے والا وقت اللہ تمہاری خواہش کے مطابق کر دے۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل کا دن آسان ہوگا۔
سنو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ وقت مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے۔ افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین لی جاتی ہیں، اس پر غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب تمہیں اللہ پر یقین نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہاری قسمت اور تقدیر تمہاری چاہت سے کئی بڑھ کے لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ مشکلات میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں، تو زندگی میں ہمیشہ مشکلات کی ایک مدت ہوتی ہے، غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک امتحان ہے۔ جان رکھو کہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تمہیں چھوڑ دے، یہ صرف تمہاری رب کی مرضی ہے کہ وہ تمہاری زندگی منافقوں سے پاک رکھتا ہے، اور کسی کے چھوڑ جانے یا چھن جانے یا کوئی بھی محرومی تمہاری کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ تمہاری کہانی میں ان کرداروں کا اختتام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذی شعور اور ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، اور تم کوئی کھلونا نہیں ہو جس کا دل چاہے تم سے کھیلے اور جس کا دل چاہے تمہیں توڑ دے۔ یقین رکھو وہ نصیب کی ڈور کو تب تک تمہارے ہاتھ میں پکڑا کر رکھتا ہے جب تک تم دعا کا دامن نہیں چھوڑتے ہو۔ ابھی بھلے تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن دل میں جو یہ یقین ہے نا کہ اللہ سنے گا اور ضرور سنے گا، تو سنو، اللہ نے سب سن لیا ہے، اللہ نے سب قبول کر لیا ہے، کیونکہ یہ